السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے کہ مینٹیننس آف لینڈ ریکارڈ کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے ہم پڑھیں گے۔ All states in India are divided into districts for managing matters relating to land. These districts are further subdivided. تو ہر اسٹیٹس میں کیا ہو جاتا ہے، انڈیا کے کس میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر اسٹیٹ کو انڈیا میں ڈسٹرکٹس میں، اور میٹرز کو مینیج کرنے کے لیے، لینڈ ڈسپیوٹ حل کرنے کے لیے، آگے جلدی سالو کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ڈسٹرکٹس کو آگے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یعنی ولیجز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ دیز سب ڈویژنس آف ڈسٹرکٹ آر نون بائی ڈفرینٹ نیمز سچ ایز تحصیل، تعلقہ، یعنی اب ڈسٹرکٹ کو ہم نے کس میں تبدیل کر دیا، تحصیل میں، اور تحصیل کو کس میں، ایٹ دا ہیڈ آف the district collector and under her are the revenue officer, also known as تحصیلدار۔ تو اس کا ہیڈ کون ہوتا ہے جس کو ہم تعلقہ یا تحصیل بولتے ہیں، اس کا کون ہوتا ہے، ہیڈ تحصیلدار ہوتا ہے، اور اس کو ہم کیا نام سے پکارتے ہیں، تحصیلدار، یعنی ایک تحصیل کا مالک تحصیلدار ہوتا ہے۔ they have to hear disputes، اس کو کیا کرنے ہوتے ہیں، ڈسپیوٹ سننے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور کیا کرنا ہوتا ہے، they also supervise the work of the patoaris and ensure that records are properly kept and land revenue is collected۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے پٹواریوں پہ نظر رکھنا کہ انہوں نے ریکارڈ صحیح مینٹین کیا یا نہیں کیا ہے، اور لینڈ ریونیو کلیکٹ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record، اور وہ اس بات کو بھی کیا کرتا ہے، دھیان رکھتا ہے کہ فارمرز کو ان کے لینڈ کی کاپی دی گئی ہے، اس کی سند دی گئی ہے کہ بھائی اس کے پاس کتنی لینڈ ہے، اس کا سرٹیفکیٹ اجرا ہوئے ہیں یا نہیں، اس کے کاسٹ کے بارے میں، کہ کاسٹ سرٹیفکیٹ جو ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو اجرا ہوئے ہیں یا نہیں، یا وہ کون سی کاسٹ کا ہے یا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ ریکارڈ بھی وہاں مینٹین ہوتا ہے، وہ بھی کس کو دیکھنا پڑتا ہے، تحصیلدار کو دیکھنا پڑتا ہے۔ The تحصیلدار's office is where land disputes are also heard۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں تحصیلدار کا دفتر ہوتا ہے وہاں لینڈ ڈسپیوٹس کے بارے میں اکثر کارروائی لگی رہتی ہے۔ Farmers often acquire a copy of their land's record together with a map۔ اکثر جو کسان ہوتے ہیں وہ لینڈ ریکارڈ مانگتے رہتے ہیں اور اس کا میپ بھی مانگتے رہتے ہیں۔ As shown in the previous illustration, they have a right to this information. They may have to pay a small fee for this۔ ان کو اس کے لیے چھوٹی سی فی بھرنی پڑتی ہے، اور وہ اپنے زمین کا ریکارڈ لے سکتے ہیں کبھی بھی، اور اس میں اس کا میپ بھی لے سکتے ہیں۔ However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it۔ In some states, records are now being computerized and also kept at the panchayat office so that they are more easily available and regularly updated۔ اب کچھ ریاستوں میں کیا کیا گیا ہے، ان کو کمپیوٹرائزڈ کیا گیا ہے اور یہ آسانی سے دستیاب ہو پاتے ہیں، آفسز میں بھی ہیں ان کی اویلیبلٹی، اور یہ آسانی سے ریگولرلی اپڈیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور آسانی سے لوگوں کو مل بھی جاتے ہیں۔ When do you think farmers may require a copy of records? Study the following situations and identify the cases in which these records would be necessary and why۔ اب ہم نیچے پڑھیں گے کہ یہ ریکارڈ کیوں ضرورت پڑتے ہیں، کب ضرورت پڑتے ہیں اور کس لیے ضرورت پڑتے ہیں۔ A farmer wants to buy a plot of land from another۔ جب اس ریکارڈ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ایک کسان دوسرے سے کیا خریدتا ہے، کوئی زمین
خریدتا ہے، کوئی پلاٹ خریدتا ہے تو تب ان کی ریکارڈز کی ضرورت پڑتی ہے. فارمر وانٹ ٹو سیل ہر پروڈیوس ٹو اندر، اگر کوئی پروڈیوس کیا کرتا ہے جب دوسرے کو بیچتا ہے. فارمر وانٹس اے لون فرام دا بینک ٹو ڈگ اے ویل ان ہر لینڈ، جب کوئی کسان کنواں کھودنے کے لیے بینک سے لون لیتا ہے تو تب بھی اس کی ضرورت لینڈ ریکارڈ کی پڑتی ہے. فارمر وانٹ ٹو پرچیز فرٹیلائزر فار ہز فیلڈ، جب کسان فرٹیلائزر خریدنا چاہتا ہے کس کے لیے؟ اپنی زمین کے لیے، تو اس وقت بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. اے فارمر وانٹس ٹو ڈیوائڈ ہز پراپرٹی امانگ ہز چلڈرن، جب کیا کرنا چاہتا ہے ایک کسان اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد اپنے بچوں میں بانٹنا چاہتا ہے، تب بھی اس لینڈ ریکارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.